بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں یہ فرماتے ہیں، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی گمراہی کے رستے کی طرف بھی لے جاتا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ کبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5-6 میں کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے مہر لگا دی کافروں کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، عذاب ہے بہت بڑا۔ اب اس نوعیت کی آیات کو پڑھتے ہوئے، اس کے ظاہری ترجمے کو دیکھتے ہوئے بہت سے انسان ذہنوں میں طرح طرح کے گمان لے آتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ آج اس مختصر سی نشست میں یہ کوشش کروں گا کہ جو غلط فہمیاں ان آیات کے حوالے سے ذہنوں میں موجود ہیں کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، یہ جو غلط فہمی ایک ذہنوں میں موجود ہے، اس کو دور کر سکوں، کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں جس کے ذریعے واضح ہو جائے کہ یہ گمراہی کس طرح ممکن ہوتی ہے، کب یہ ممکن ہوتا ہے کہ اللہ بھی پھر چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو اسی رستے پر گمراہی کے جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ذرا ایک نقشہ کھینچنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے قرآن مجید میں۔ کبھی سورہ بقرہ میں یوں کہا جاتا ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ بے شک اللہ نے واضح فرما دی ہے ہدایت گمراہی سے الگ کر کے۔ کبھی آپ دیکھیے گا سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں کہا جاتا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر کا رستہ اختیار کر لے۔ اختیار انسان کو دیا گیا ہے، حق اور باطل سامنے کر کے اس پر چھوڑ دیا گیا، وہ حق حاصل کرنا چاہے تو ایمان کی دولت سے سرفراز کرے خود کو، اور اگر گمراہی کا رستہ چننا چاہتا ہے تو کفر کے رستے پر چل نکلے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دل میں ڈال دی ہے نیکی اور بدی کی پہچان انسان کے۔ اب قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا، جو اپنے دل کو پاک کر لے گا، برائی کو نکال باہر کرے گا اور نیکی کو دل میں رکھے گا۔ لیکن وقد خاب من دساها، جو نیکی کو دبا دے گا اور برائی کو سامنے رکھ لے گا، پھر وہ نامراد اور برباد ہوگا۔ اختیار انسان کے پاس ہے، اور پھر جب انسان اچھائی سامنے رکھ کے اچھائی کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اس اچھائی کا، اس ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا، یہ ہے اس لفظ کا ترجمہ، یہ ہے اس کا مفہوم کہ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ کیسے؟
دیکھیے قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت نمبر 27 میں، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 27، یہدی الیہ من اناب، اور پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 13، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت انہیں دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قدم بڑھانا انسان کا کام ہے، ہدایت کے رستے کی طرف جستجو لگن دکھانا انسان کا کام ہے، پھر اس کے لیے آسانیاں کر دینا اللہ کا کام ہے۔ جیسے دیکھیے قرآن مجید کی ہی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت دے دیتے ہیں انہیں اپنی راہوں کی، ہدایت کی راہوں کی۔ لیکن جو ہدایت کو پس پشت ڈال دے، خود ہی کھلی ہدایت کی کتاب کو سامنے نہ رکھنا چاہے اور اسے جھٹلا کر گمراہی کے، کفر کے رستے کا انتخاب کر لے، تو پھر اللہ اسے اس رستے میں ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اس ڈھیل میں اسے وہ رستہ آسان نظر آتا ہے۔ اللہ ہاتھ پکڑ کے گمراہ نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ تو اگر کوئی شخص گمراہی کا رستہ چن لیتا ہے تو اسے صرف ڈھیل دیتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اندھے ہوئے پھرتے ہیں۔ اس ڈھیل کا معنی یہ تھوڑے ہی ہے کہ اللہ گمراہ کر رہا ہے، اس رستے کا انتخاب تو انسان کا اپنا ہے۔ اللہ تو ڈھیل دے کے موقع دیتا ہے کہ آ جاؤ واپس اصل راستے پر، کر لو توبہ اور پچھتا کر پھر سے ہدایت کا راستہ اپنا لو۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، اسی رستے کو چن لیتا ہے، پھر اس کو یہ رستہ آسان نظر آنے لگتا ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھیے گا، سورہ ابراہیم اور سورہ نساء، دو حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے سورہ نساء آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، اڑے گا رسول کے سامنے، نافرمانی کرے گا اس کے بعد، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ جب اس کے لیے ہدایت واضح تھی، سامنے تھی، پھر بھی اس رستے کو چھوڑ دے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا رستہ چھوڑ کر غیر مسلموں کے رستے پر چل نکلے گا، تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر جس طرف وہ رخ کرے گا ہم بھی اسے وہی رستہ آسان کر کے دکھا دیں گے۔ دوسرا حوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور ایک جگہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، کہ نہیں گمراہ ہوتے۔ سورہ بقرہ میں یہ بھی ذکر کہ گمراہ نہیں کوئی ہوتا مگر نافرمان لوگ، اور سورہ ابراہیم میں کہ ظالم لوگ ہی گمراہی پاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے انسان کے لیے وہی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نیکی کا رستہ چاہیں گے تو نیکی کا رستہ آسان ہے، برائی پر چل نکلیں گے تو برائی آسان ہے۔